الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، قابل صد احترام عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ پہلی تاریخ سے لے کر کے اور آج اخیر عشرے تک پہنچ چکا ہے. بس کچھ ہی دنوں میں ہم لوگوں کے درمیان سے یہ مہینہ رخصت ہو جائے گا. میرے دوستو، آپ حضرات نے اس سے قبل بھی اس مہینے کے سلسلے میں اور اس مہینے کے برکات اور اس مہینے کی جو فضیلتیں تھیں آپ حضرات نے سنا ہوگا. میں بھی چاہتا ہوں کہ اس مہینے کے رخصت ہوتے ہوتے میں بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ معتمد مورخین اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کو کچھ واقعہ میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے سنا سکوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان سے اور آپ حضرات کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. محترم بزرگوں، جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وفات ہوتی ہے، وہ شہادت کے جام کو نوش فرماتے ہیں. اس کے بعد جب خلافت کی جگہ خالی ہو جاتی ہے تو آپ کے صاحبزادے جو بڑے صاحبزادے ہوتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین، تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور یہ کوشش رہتی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کو ہم اپنا مقتدا اور ہم اپنا حاکم تسلیم کریں. لیکن چونکہ میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیسے جنگیں ہوئی اور پھر کیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی، میں یہاں سے بات لے کر کے چلتا ہوں کہ ان کے دور میں بہت شدید اختلاف برپا ہو چکا تھا. اس شدید اختلاف کے اندر بنو ہاشم اور بنو امیہ کے اندر ٹکراؤ ہوتا تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کے چاہنے والے یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنا حاکم جو تسلیم کریں وہ حضرت امام حسن کو تسلیم کریں. آخرکار یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تعداد میں بنو ہاشم کی طرف جھکاؤ کر کے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جو ہے حکومت کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کو اپنا حاکم اور اپنا حکمران مانتے ہیں.
یہ تقریباً چلتا ہے مسئلہ، اور جب 4 اور 5 مہینے قریب گزرتے ہیں تو اختلافات جو بنو امیہ کی جانب سے تھے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس طرح سلسلہ جب بڑھتا ہوا اور فسادات اور لڑائیوں کا اور خرافاتوں کا جب سلسلہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے دیکھا کہ یہ قابو میں نہیں آ رہا ہے، تو اپنی حکومت اور اپنی پوری سلطنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کے سپرد کر دی، جو بنو امیہ کے جو ہے حکمرانوں میں سے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین ایک بہت جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کو وہ وحی کی باتیں لکھوایا کرتے تھے، تو آپ کاتب وحی بھی کہلاتے ہیں۔ اور دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہوا کرتے تھے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ازواج مطہرات میں سے داخل تھے، اس نسبت سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے تھے۔ تو یہ تمام تر یہ فضیلتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی طرف نسبتیں جڑتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جب حاکم بنتے ہیں تو تمام تر خلافات اور اختلافات کے جتنے دروازے تھے اتنی مضبوط حکومت قائم کر لیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کہ تمام تر شدید جو اختلاف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے تھے وہ سب کے سب پست ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی حکومت 20 سال چلی، اور ایسی کامیاب حکومت اور ایسے کامیاب ترین سلسلے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے قائم کیا تھا کہ کسی کو اختلاف کرنے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے جن کا نام آپ سبھی حضرات جانتے ہوں گے، یزید، کیونکہ وہ آپ کے بیٹے تھے، جب آپ کی حکومت کے 10 سال گزرے تو لوگ یہ کہنے لگے کہ اے امیر معاویہ، تم اپنی زندگی میں کوئی اپنا ایک ولی عہد چھوڑ کر کے جاؤ، تاکہ تمہارے مرنے کے بعد جو اس سے پہلے اختلافات ہوئے ہیں وہ اختلاف پنپنے نہ پائیں۔ اگر جب اپنی زندگی میں آپ ولی عہد متعین کر دیں گے تو آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کا جو ولی عہد ہوگا، آپ کا بیٹا، وہ حکمران بن جائے گا، اور پھر اختلافات کا کوئی جو ہے جز نہیں باقی رہے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پہلے تو انکار کیا، لیکن کچھ صحابیوں کے اصرار پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے یزید کے سلسلے میں لوگوں سے بیعت دلا دی، اور اس بیعت کے سلسلے میں جو ہے کچھ صحابیوں نے انکار کیا۔ ان صحابیوں کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس لیے کہ جب یزید کا نام آیا تو یزید ایک فاسق تھا، بے نمازی تھا، نمازیں قضا کیا کرتا تھا، شراب نوشی کا عادی تھا، اور حسن پرستی کی طرف اس کا زیادہ میلان رہتا تھا۔ اس وجہ سے ان تمام اکابرین صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، لیکن یہ سلسلہ پڑا رہا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ابھی چونکہ حکومت قائم تھی، انہوں نے کوئی ان حضرات پر اصرار نہیں کیا، نہ زور اور نہ دباؤ کیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی وفات ہوتی ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر یزید چونکہ بیٹا تھا، وہ ولی عہد اپنے والد کی زندگی میں بن چکا تھا، تو اس نے پوری حکومت کے کمان کو سنبھال لیا، اور حکومت سنبھالنے کے بعد
اس نے جتنے بھی مخالفین یا دو اور علاقے اور صوبے ہوا کرتے تھے سب پہ یہ حکم دیا کہ ان سے میرے لیے، میرے حکمرانی کے لیے اور میری گورنری کے لیے، اور میں اپنے والد امیر معاویہ کی جگہ پر قائم ہو گیا ہوں، اس لیے مجھ کو بادشاہ ماننے کے لیے سر سے بیعت لے لی جائے۔ یہ جب معاملہ پھیلتا ہے اور پھیلنے کے بعد جب مدینے تک پہنچتا ہے اور مدینے کے اندر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے جو متعین کردہ گورنر ولید بن عتبہ تھے، ان کے تک یزید نے خط پہنچوایا لکھ کر کے اور کہا کہ اے ولید، تم حضرت حسن کو، حضرت امام حسین کو اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو ہے آپ بیعت میرے لیے لے لو کہ آج سے مجھ کو وہ حاکم تسلیم کر لیں اور مجھ کو اپنا بادشاہ اور حکمران ماننے کے لیے راضی ہو جائیں۔ جب یہ ولید اس خط کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے پاس جب یہ پہنچاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہم کو کچھ سوچنے کا موقع دیا جائے، اور چونکہ اس کا ظلم و زیادتی یزید کی معروف اور مشہور تھی، ہر لوگ جانا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سوچا کہ اگر میں یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہوں تو گویا کہ میں ظلم اور زیادتی اور قتل و غارت گری کا بڑھاوا دے رہا ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے ایک دن کا وقت مانگا، اور وقت مانگنے کے بعد آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں مدینے کے اندر رہوں۔ پھر جا کر کے راتوں رات آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نانا جان، یزید جو ظالم انسان آج حکمران بن گیا ہے اور مجھ کو بیعت کے اوپر مجبور کر رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس کی ظلم و زیادتی کے اوپر ہاتھ بڑھاؤں، اس لیے میں آپ کے قبر اطہر کو اور آپ کے مبارک شہر کو چھوڑ کر کے میں مکہ معظمہ کی طرف میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، آپ آخری سلام میرا قبول کیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر سے سلام اور دعا کر کے اپنے پورے خاندان کو لے کر کے تہجد کے وقت راتوں رات رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ پہنچتے ہیں مکہ معظمہ۔ وہاں پہنچنے کے بعد جب یزید کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسین نے جو ہے میرے لیے بیعت نہیں کیا، انہوں نے اس کا مخالفت کر کے اور وہ مکہ چلے گئے ہیں، تو پھر حسین نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے دوسرے حاکم کو بھیج کر کے ان کو زبردستی جو ہے اپنے بیعت کے اوپر مجبور کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں اور خانہ کعبہ کے در و دیوار کے پاس رہ کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنا چین اور سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ادھر یزید جو ہے ان کے ایک جو گورنر تھے، ان کے جو ایک حاکم تھے کوفے کے اندر، نعمان بن بشیر، وہ ایک سیدھا لو انسان تھے، زیادہ ظلم و زیادتی کے اندر پڑنے والے نہیں تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرف سے مقرر کردہ حاکم تھے۔ وہ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت حسین جو ہے مکہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں کوفہ والے حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اپنے یہاں بلانے کے لیے اصرار کرتے تھے کہ آپ ہمارے یہاں کوفہ آپ تشریف لے آئے اور ہم نعمان بن بشیر کو معطل کر کے اور معزول کر کے میں اپنا حاکم آپ کو بنا دوں گا۔ اسی طرح سلسلہ بسلسلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پاس کئی ہزار تک خطوط پہنچ گئے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خطوں کو دیکھا اور اس خط کے اندر یہاں تک کہ ایک بہت مشہور جو کوفہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اے حسین، اگر تم میری اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے، اگر اپنی بادشاہت کو ہمارے سامنے نہیں لاؤ گے اور ہمارا حاکم بننے سے انکار کرو گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے اپنا ہاتھ
یزید کے ہاتھ میں دے دیا ہے، جو بہت بڑا ظالم ہے اور ہم تمام کوفیوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا میرے ساتھ تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہم آپ کے پاس سوال لے کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کے نانا جان سے یہ کہیں گے کہ دیکھیے آپ کے میں نواسے کو یہ دعوت دیا تھا کہ یزید کے ظلم و ستم سے ہم کو بچا لو اور اس کی حکمرانی چھوڑ کر کے ہم تمہاری حکمرانی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضرت حسین نے میری بات کا انکار کر دیا۔ جب اتنا زیادہ لوگوں نے اصرار کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہوئے اور لوگوں سے مشورہ طلب کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر۔ بہت لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو کوفہ جانا اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے خطوط دکھائے، کہا یہ کوفی ایسے ہیں، وفادار نہیں ہے، انہوں نے تمہارے بڑے بھائی کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی اور خود تمہارے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا۔ یہ کوفی اسی لیے کہا گیا الکوفی لا یوفی، کہ کوفی ایسا انسان ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا۔ تمام لوگوں نے اس بات سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مثالیں دے کر کے روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کہا کہ ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس نے کبھی ظلم و زیادتی کو پنپنے نہیں دیا اور نہ کبھی ظلم و زیادتی کو برداشت کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے کا جو ہے مشورہ بناتے ہیں، اس کے بعد کچھ حضرات روکتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانتا ہوں۔ اب حضرت امام حسین اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ دیکھو وہاں کے حالات کیا ہیں۔ واقعی میں جس طرح میرے پاس یہ لیٹر اور خط آئے ہوئے ہیں، کیا میرے چاہنے والے بھی وہاں اس طرح موجود ہیں؟ اگر ہیں تو خفیہ طور پر جاؤ، پوشیدہ طور پر جاؤ، حالات کا جائزہ لو، اگر حالات وہاں کے سازگار اور اچھے نظر آئیں تو مجھے خط لکھ کر کے بھیجو، میں فوراً آپ کے وہاں حاضر ہوتا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت حسین کی بات سن کر کے اور وہ سفر کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین کے قاصد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ چکے ہیں اور عنقریب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آنے والے ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں تو لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں اور مؤرخین نے لکھا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ہی دن میں تقریباً 14,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیا کہ ہم تمہارے ہاتھ پر ابھی بیعت کر رہے ہیں اور یزید کے خلاف ہم بغاوت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کوفے کے اندر داخل ہو جائیں تو ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے، اور جو نعمان بن بشیر جو کوفے کے اس وقت گورنر ہیں یزید کے مقرر کردہ، ہم ان کو معزول کر کے اگر وہ ہم سے جنگ کریں گے تو ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے اور ہم ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنا حاکم اور گورنر آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جب اس طرح محبت اور اکرام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ہمارے چاہنے والے ہیں، لوگ ہمارے لیے اپنی جانوں کو لٹانے والے ہیں، لوگ ہمارے لیے جو ہے اپنی آل اور اولاد کو قربان کرنے والے ہیں، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فوراً ایک خط لکھا اور حضرت حسین کے نام بھیجا کہ یہاں کے حالات بہت سازگار ہیں، یہاں کے لوگ بہت محبت سے مجھ سے مل رہے ہیں اور جلدی سے آپ تشریف لے آئیں اور جتنی جلدی ہو سکے آپ کوفے کے اندر داخل ہو جائیں، اور جب کوفہ آپ آ جائیں گے تو آپ کے ہاتھ کے اوپر سب بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ یزید کی ظلم و زیادتی سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ جب یہ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے پاس جب پہنچتا ہے تو آپ نے پڑھنے کے بعد فوراً اپنی تیاری کی اور اپنے پورے خاندان اہل بیت کو لے کر کے اور آپ رخصت ہونے کی تیاری کرتے ہیں۔ عربی مہینے کے اعتبار سے 3 ذی الحج کا مہینہ ہوتا ہے، سن 60 ہجری۔ 3 ذی الحج سن 60 ہجری کو
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے پورے خاندان کو لے کر کے اور مکے سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ حضرات نے روایتوں میں لکھا ہے کہ 80 افراد تھے، کچھ نے کہا 72 افراد تھے۔ اس طرح کے اپنے قافلے کو لے کر کے اس قافلے کے اندر جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، سب کے سب سفر کرتے ہیں اور کوفے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہاں سے رخصت ہوتے ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے قاصد تھے اور وہ جو کوفے کے اندر بیعت لے رہے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی طرف سے یہ بات کسی نے یزید کے پاس پہنچا دی کہ امام حسین بہت جلد کوفے کے اندر داخل ہونے والے ہیں اور یہ عنقریب یہی ہونے والا ہے کہ نعمان بن بشیر جو کوفے کے حاکم ہیں ان کو معزول کر کے اور امام حسین کو اپنا حاکم تسلیم کر لیں گے یہاں کے لوگ۔ یہ یزید کے پاس خط لکھ کے بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وہاں کے کوفہ والے یزید کو چاہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مسلم بن عقیل یہاں آ چکے ہیں اور تقریباً ان کے ہاتھوں پر 40,000 افراد نے بیعت کر لی۔ آپ جلدی سے کوئی انتظام کریں ورنہ کوفہ آج تو تہوبالا ہو جائے گا اور امام حسین کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یہ جب بات یزید کے پاس پہنچتی ہے، یزید گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اس نے اپنے تمام وزیروں سے مشورہ طلب کیا کہ میرے ساتھ ایسے حالات ہیں کہ جو ہے کوفے کی حکومت میرے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے اور وہاں جو حضرت علی کے چاہنے والے تھے آج حضرت امام حسین کو مجبور کر رہے ہیں اپنا حاکم تسلیم کرنے کے لیے۔ پریشان ہوتا ہے یزید۔ اس کی پریشانی جب لوگوں نے دیکھی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کی اگر کوئی مدد کر سکتا ہے اس وقت تو ایک ہی شخص ہے مدد کرنے والا، وہ ہے عبداللہ ابن زیاد جو اس وقت بصرہ کا حکمران تھا، بصرہ کا گورنر متعین تھا، بہت ظالم۔ اگر اس کے خلاف کوئی سر اٹھاتا تھا فوراً سر کو قلم کرا دیا کرتا تھا اور بیچ چوراہے پہ لا کر لاشوں کو لٹکا کر کے اور یوں ہی سکھا دیا کرتا تھا، اتنا ظالم۔ لوگوں نے کہا کہ اے یزید اگر تجھ کو کوفہ بچانا ہے تو عبداللہ ابن زیاد کے علاوہ کوفے کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ فوراً سے کہا اچھی بات ہے، وہ خط لکھ کر کے اور عبداللہ ابن زیاد کے پاس بصرہ روانہ کرتا ہے۔ بصرہ کے جب خط پہنچتا ہے عبداللہ ابن زیاد کے پاس اور وہ پڑھتا ہے تو یزید اس میں لکھتا ہے کہ عبداللہ ابن زیاد کان کھول کر کے سن لے میری بات، تو بصرہ کا تو حاکم ہے ہی، میں نے تجھ کو متعین کیا ہے، لیکن کوفہ پہنچ، حسین ابن علی آ رہا ہے اور اس کوفے کے اندر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، تو پہنچ اور جس طرح ممکن ہو تو کوفہ کو بچا لے، اگر تو نے بچا لیا میں تو کوفہ بھی تجھ کو میں دے دوں گا، تجھ کو میں حکمران بنا دوں گا۔ جب یہ بات سنتا ہے ابن زیاد تو کہتا ہے کہ ابھی تو میں بصرہ کا حاکم ہوں، اب میں پہنچوں، اگر اب میں کوفہ پہنچ کر کے کوفہ میں اپنے انڈر میں لے کر کے اور تمام جتنے بھی میرے خلاف آئیں گے سب کو ایک طرف سے قتل کر دوں گا۔ اب عبداللہ ابن زیاد بصرہ سے روانہ ہوتا ہے کوفے کے لیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذی الحجہ کو جو ہے مکۃ المعظمہ سے سفر کر چکے ہیں کوفہ کے لیے، دونوں حضرات چلتے ہیں۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت لے رہے ہیں۔ تمام کوفے کے اندر اس شور شرابہ مچ گیا کہ امام حسین کی ہم حکمرانی کو قبول کرتے ہیں۔ سب کو پتا تھا کہ امام حسین بہت جلد کوفہ کے اندر تشریف لانے والے ہیں۔ ادھر عبداللہ ابن زیاد اپنی تیز رو سواریوں سے پہنچتا ہے اور اس کا جو ہے روایتوں میں لکھا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان وہ کوفے میں داخل ہونا چاہتا ہے عبداللہ ابن زیاد، اور وہ اپنا لباس عربی لباس بناتا ہے، جبہ پہن کر کے اور سر کو ڈھک کر کے، جیسے حجازی لباس ہوتا تھا، جیسے مکے اور مدینے والوں کا لباس آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، وہ اسی دور کے وہ سب لباسات ہیں جو جبہ ہوا کرتے تھے، سر پہ پگڑی اور اس طرح کا لباس جو عبداللہ ابن زیاد ایک عربی نسل بن کر کے اور وہ کوفے کے اندر داخل ہوتا ہے اور اپنے سر کو ڈھکے ہوئے ہوتا ہے۔
جب وہ حجازی لباس میں، عربی لباس میں، چونکہ مغرب کے بعد ہو چکا تھا، اندھیرا تھا، اتنی روشنی اور لائٹ کا اس دور میں انتظامات نہیں تھا، لوگوں نے دور سے دیکھا تو وہ سمجھے کہ شاید یہ امام حسین بن علی آ گئے ہیں کوفے کے اندر، تو فوراً جو ہے پورا کوفہ ٹوٹ پڑا اور جو ہے وہ سمجھے کہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ وہ لباس کو دیکھا، اس لباس میں لوگ دھوکہ کھا کر کے اس یزید، وہ جو ہے زیاد کو، ابن زیاد کو حضرت امام حسین جو ہے قرار پا لیا کہ شاید امام حسین ہے۔ سب پہنچے اور ہاتھ چومنے لگے کہ آئیے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کتنا وقت لگا دیے، ہم تو آپ کو بہت جلد آپ کو بلا رہے تھے اور ہم آپ کو حاکم اپنا تسلیم کرنے والے تھے، اور نعمان بن بشیر جو یزید کا مقرر کردہ حاکم ہے، میں اس کو بہت جلد گرفتار کر کے اور نظر بند کر دوں گا، چلیے آپ تشریف لے چلیے اور میں اپنا حاکم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ابن زیاد اپنے نقاب کو ہٹا نہیں رہا ہے اور لوگ محبت کے مارے امام حسین کو سمجھ کر کے خوب باتیں کر رہے ہیں، اور یہ سیدھا جا کر کے اور جو اس وقت کوفے کی دارالسلطنت ہوا کرتی تھی اس محل کے پاس پہنچتا ہے، اور ابن بشیر یہ تھے کہ شام کے وقت اپنا دروازہ بند کر کے اور اپنے محل کے چھت کے اوپر بیٹھا کرتے تھے اپنے حواریین کے ساتھ۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ شاید حسین بن علی آ رہے ہیں، انہوں نے لباس دیکھ کر کے پہچانا، تو انہوں نے کہا کہ اے حسین ابن علی آپ واپس ہو جاؤ، ان کوفیوں کے اوپر بھروسہ مت کرو، یہ کوفے تم کو دھوکہ دے دیں گے اور تم یہاں کی حکومت چھوڑو، یزید کو پتہ چل چکا ہے اور ابن زیاد بہت جلد یہاں آنے والا ہے، اور بات صرف ابن زیاد ہی سے ہو رہی ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ حضرت امام حسین ہے یا ابن زیاد ہے۔ جب یہ بات ابن زیاد اپنے کانوں سے سنتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو جو ہے اوپر سے آواز آتی ہے کہ اے حسین ہم تمہارے لیے دروازہ نہیں کھول سکتے، اس وجہ سے کہ آج اگر ہم کھول دیں گے اور کل تمہیں کچھ شہید کر دیا جائے تو اس خون کی ذمہ داری ہمارے سر آ جائے گی، اس لیے آپ فوراً مدینہ یا مکے کی طرف واپس ہو جائیں۔ جب یہ بات نعمان بن بشیر کی یزید خود سنتا ہے، اپنے نقاب کو ہٹاتا ہے، نقاب کو ہٹاتے ہی پورے کوفے کے اندر ایک جو ہے قیامت برپا ہو جاتی ہے، اور بولتا ہے اے نعمان بن بشیر دروازے کو کھول۔ دروازہ، نعمان بن بشیر گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور یزید وہ زیاد داخل ہوتا ہے اندر، ابن زیاد، اور اپنے خط کو دکھاتا ہے کہ یزید کو میری طرف کو یہ حکم دیا ہے کہ جو نعمان بن بشیر کو معطل کر دو، وہاں سے ان کو معزول کر کے تم حاکم بنو، اور اس طرح کا جو ہے امام حسین کو اگر وہ آ رہے ہیں تو ان سے لڑائی کرو، اگر وہ جو ہے قتل و غارت گری پر آمادہ ہیں تو سارے قافلے کو قتل کرو۔ عبداللہ ابن زیاد کو ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا کئی دنوں کا سفر چلتا رہا، آ کے ایک مقام پر ٹھہرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا قادسیہ کا مقام ہے۔ پتہ کیا کہ یہاں سے کوفہ کتنی دور ہے، کہا اور آگے جانا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے قافلے کو وہیں ٹھہراتے ہیں، اور ابن زیاد وہاں سے حکم کرتا ہے اور وہاں سے اپنے فوجی کمانڈر کو رخصت کرتا ہے کہ جاؤ حسین بن علی آ رہے ہیں اور ان کو راستے پر روکو، اگر وہ نہ رکے تو ان کو قتل کر دو، اور ان کے سر مبارک کو قلم کر کے میرے پاس لا کر کے حاضر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب یہ بات سنتے ہیں پھر وہیں ایک راستے میں مسافر ملتا ہے، اور ملنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ بھائی اس وقت کوفہ کا کیا حال ہے؟ تو وہ سناتا ہے کہ آپ کا قاصد جو مسلم بن عقیل وہاں گیا تھا، عبداللہ ابن زیاد پہنچ چکا ہے، اور وہ ان کو پکڑ کر کے اور ان کو قتل کے اوپر آمادہ ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے جب یہ سنا کہ عبداللہ ابن زیاد جو کوفے کے اندر داخل ہو گیا ہے، اور اس نے اعلان کر دیا کہ مسلم بن عقیل جس کے گھر میں بھی ہو فوراً وہ گرفتار کر کے لا کر کے میرے سامنے حاضر کرے، کوئی
جو ہے پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ حضرت جو ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہانی بن عروہ کے گھر میں جو ہے مہمان رہتے ہیں، وہاں جب اس کے قاصد پہنچتے ہیں عبداللہ ابن زیاد کے کہ اب تم ہم کو جو ہے مسلم بن عقیل کو حوالے کرو، حضرت ہانی نے کہا کہ میں اپنے میزبان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ہانی کو گرفتار کر کے یزید کے سامنے پیش کیا گیا، اور یزید نے کہا کہ اے ہانی تو کیوں نہیں حاضر کر رہا ہے؟ جو ہے مسلم بن عقیل کو کہا وہ میرا میزبان ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، وہ آل رسول ہیں، ہم اس ظالم کے ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا کہ عبداللہ ابن زیاد نے حکم دیا اور جلاد نے سر جو ہے ہانی کا تن سے جدا کر دیا۔ جب یہ خبر حضرت مسلم بن عقیل کو پہنچتی ہے کہ ہانی جو ہمارے میزبان ہیں ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے میدان میں نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے میری وجہ سے میرے میزبان کو قتل کر دیا، آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اور آپ جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حالت ہوتی ہے، ہونے کے بعد کوفہ کے اندر ایک سناٹا بپا ہو جاتا ہے۔ تمام جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جب نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ تقریباً 12,000 کوفی ساتھ ہوتے ہیں، اور آگے جب بڑھتے ہیں تو کچھ ساتھ چھوڑتے ہیں، یہاں تک کہ جب مسجد میں پڑھتے نماز میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہونے والے 500 افراد ہوتے ہیں، جب سلام پھیرتے ہیں تو کوئی باقی نہیں ہوتی۔ اس طرح حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرتے کرتے اور آخرکار یہ ہو کر بہت شدید زخمی ہوئے، اور شدید زخم کی حالت میں ان کو گرفتار کیا گیا اور لے جا کر کے ابن زیاد کے پاس ان کو حاضر کیا، اس نے فوراً ان کو قتل کرا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کے مقام پر جب معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے بھائی شہزاد بھائی مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو آپ فوراً اپنے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ تو بہت برا ہوا، کوفی لوگوں نے دھوکہ دے دیا، واقعی میں لوگ کہہ رہے تھے کہ کو کبھی وفادار نہیں ہو سکتے، آج وہی مظاہرہ ہوا۔ آپ نے یہ مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے کہا کہ دیکھو ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کا بدلہ لیں گے یا پھر ہم وہیں مر جائیں گے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے قافلے کو بڑھایا، اور بڑھاتے بڑھاتے 2 محرم الحرام کو آپ جا کر کے ایک مقام پر پہنچتے ہیں، اور وہ مقام کا نام پوچھتے ہیں کہ لوگوں سے کہ یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ کربلا ہے، یہ مقام کربلا ہے۔ تو آپ نے کہا بس یہی اپنا خیمہ جما دو، یہی اپنا خیمہ جما دو، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جانتے تھے اس مقام کو کہ ہمارے نانا جان نے جو پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میرا ایک بیٹا یعنی ایک نواسا مقام کربلا میں شہید ہوگا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا یہ کربلا نہیں، یہ کربوبلا ہے، یعنی یہ غم اور آزمائش کی جگہ ہے۔ ہماری جو غم ہمارے اوپر جو طاری ہوگا اسی مقام پر ہوگا، اور جو ہماری آزمائش ہوگی اسی مقام پر ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے خیمے کے ساتھ وہی خیمہ زن ہو جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ 2 محرم کا وقت ہے۔ اس کے بعد جب ابن زیاد کو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین بالکل کوفہ کے قریب آئے ہیں، تو اس نے حر بن عقبہ کو ایک لشکر لے کر کے بھیجا کہ جاؤ اور ان کو حسین بن علی کو وہیں گرفتار کر کے میرے سامنے لائے، اور اگر وہ گرفتار ہونے سے انکار کرے تو میرے لیے ان سے بیعت کرو کہ جو ہے یزید نے عبداللہ بن زیاد کو اپنا حاکم بنایا ہے، اور تم یزید کے ہاتھ کے اوپر حکم یعنی بیعت کر لو، یعنی اس کی حکومت کو تسلیم کر دو، تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر اپنے پورے قافلے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور آ کر کے دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین خیمہ زن ہے۔ وہ آ کر کے آپ سے ملاقات کرتا ہے اور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حسین بن علی، تمہارے لیے ابن زیاد نے ایک پیغام بھیجا ہے، وہ یہ کہ یا تو تم یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لو یا تو پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہوئی، کون سے شرائط میرے سامنے رکھے جا رہے ہیں؟
اور مجھے کچھ سوچنے اور سمجھنے کا موقع دو، ابھی تو ہم خیمہ زن ہوئے ہیں یا ٹھہرے ہیں اور ابھی سے تم یہ ساری اختلافاتی باتیں شروع کر دیے ہو. مجھے ٹھہرو، ذرا سننے دو، میں سوچنے دو، مجھے آپس میں مشورہ کرنے دو. جب 2 محرم کی بات ہے، 2-3 دن گزرتا ہے، اس کے بعد جب کوئی جواب ابن زیاد کو نہیں ملتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں، تو وہ فوراً دوسرا قافلہ روانہ کرتا ہے جو عمرو بن سعد کا قافلہ ہوتا ہے. وہ اپنے تمام فوجیوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ، اگر حر نے آزادی دے دی ہو، اگر حسین کو امان دے دیا ہو تو اس سے بھی مقابلہ کرنا، اور حسین بن علی اگر میرے ہاتھ پر جو ہے بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کو وہیں قتل کر دو، سارے قافلے والوں کو تحت تیغ کر دو. یہ جو ہے عمرو بن سعد کو یہ کہہ کر کے بھیجا. عمرو بن سعد دوسرے راستے داخل ہوتے ہیں اور آ کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ اب تو میرے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ ان ظالموں کے ہاتھ سے بچنا شاید میرے لیے مشکل ہے، اور دیکھا کہ ہم پوری طرح سے گھر گئے ہیں اور یہ میرے سامنے ایسی شرط رکھ رہے ہیں کہ میرے ضمیر کے خلاف ہے اور میرے اسلام کے خلاف ہے کہ میں ظالم کے ہاتھ کے اوپر اپنی بیعت کروں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میری بھی کچھ شرطیں ہیں. ابن سعد سے کہا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ لگتا ہے کہ میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو، تم لوگ بالکل مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو، اگر یہ بات ہے تو میری بھی کچھ شرطیں ہیں، تم اس کو مان لو. تو انہوں نے کہا کون سی شرط؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 شرطیں رکھی. کہا کہ دیکھو، یا تو میں جس راستے سے آیا ہوں مجھے اس راستے پر واپس جانے دیا جائے، یا پھر مجھے ایسے راستے پر جانے دیا جائے جو کفار کی سرحد پڑتی ہو، میں اسلام کے لیے وہاں جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاؤں گا، یا تو مجھے یزید سے ڈائریکٹ ملوایا جائے. یہ 3 شرطیں میری ہیں، اور ان 3 شرطوں میں سے جو شرط تمہارے منظور ہے قبول کر لو، اور ان 3 شرطوں کے علاوہ میں کوئی شرط نہیں رکھتا ہوں، اس کے علاوہ تمہاری شرط بھی کوئی نہیں مانتا ہوں. ابن سعد نے کہا یہ تو بات اچھی ہے، قتل و غارت گری اور خون ریزی سے اس میں جو ہے امان ملے گا، واقعی میں اس میں کوئی جانیں نہیں جائیں گی، کوئی شہید نہیں ہوگا، کوئی قتل نہیں ہوگا. اس نے یہ پیغام جو ہے ابن زیاد کے پاس بھیجا کہ امام حسین کے 3 شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے کوئی ایک کو قبول کر لیا جائے. جب ابن زیاد نے ان شرطوں کو دیکھا تو ایک ان کا جو سب سے قریبی انسان تھا جس کا نام تاریخ کے اندر شمر ہے، شمر دلجوشن، وہ بہت شیطان، بہت ملعون، بہت خبیث انسان تھا جو آل رسول سے اتنی بغاوت اور اتنی دشمنی رکھتا تھا کہ بالکل حد پار کر چکا تھا. اس نے جب یہ خط کو دیکھا تو کہا کہ اے زیاد، تجھ کو یزید نے کوفہ کا حاکم بنانے کے لیے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ حسین اگر نہ مانے بیعت کے اوپر میری حکمرانی کو قبول کرنے کے لیے اگر نہ آمادہ ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے حسین کو، اور یہ نہیں کہا اس کو واپس کر دو یا میرے پاس بھیجو، اس طرح کوئی شرطیں نہیں لگائی ہیں. اس لیے تیرے لیے اچھی بات یہ ہوگی کہ تو حسین کو یہی پکڑ اور گرفتار کر اور زبردستی اپنی حکومت کے لیے اس سے بیعت لے اور اپنا حاکم تسلیم کروا لے، اور اگر تو یہ نہ کر تو ان کے سر کو قلم کر کے یزید کے پاس بھیج دے تاکہ تیری عزت اور عظمت اس کی نظر میں اور بڑھ جائے. اگر تو امام حسین کو اگر یزید کے پاس ملنے کے لیے اجازت تو نے دیا تو پتہ نہیں کیا ہو کہ یزید کے نظروں میں امام حسین کا مقام اور بڑھ جائے، جس کی وجہ سے کوفہ کی حکومت اور گورنر امام حسین کو دے دیا جائے. اس لیے تیرا ہاتھ خالی ہو جائے گا. تیرے ہاتھ میں اس وقت بہت اچھا موقع ہے اور اس موقع کو خالی نہ جانے دے، یا تو اپنے ہاتھ پر بیعت کروا یا تو پھر ان کو وہیں جو ہے سروں کو قلم کروا دیں. جب شمر نے، اس شیطان ملعون نے یہ مشورہ دیا
اس کو سمجھ میں آ گئی، کیونکہ وہ پہلے سے ظالم شخص تھا، اس کو سمجھ میں آ گئی وہ حکومت کا لالچی تھا اور وہ ظلم و زیادتی اور قتل و غارت گری کا عادی تھا۔ اس نے جب اس بات کو سنا، اس کو سمجھ میں آ گئی تو کہا کہ جاؤ تم ایک فوراً فوج کو تیار کرو اور وہاں حر اور جو عمرو بن سعد وہاں اپنی فوج کے لیے موجود ہے، ان سے فوراً کہو کہ جو ہے آپ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں، یا تو جو حسین ہماری بیعت کے اوپر اپنی جو ہے ہاتھ کو رکھ دیں۔ شمر نے ایک فوراً لشکر تیار کیا، تیسرا جو ہے لشکر کو بھیجتا ہے شمر، جو ہے زیاد اور یزید کے حکم سے یہ جب پہنچتا ہے شمر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے تو کہتا ہے یہ پہنچنے کا وقت تقریباً 7 محرم الحرام کا ہوتا ہے، اور زیاد یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو تمام جو اہل بیت ہیں اور تمام امام حسین کے قافلے میں جو شریک ہے، دریائے فرات کا پانی ان کے لیے بند کر دیا جائے، ورنہ اگر پانی پیتے رہیں گے تو وہ تمام جو ہے جستجو میں رہیں گے اور جنگ کرنے کے لیے اپنی تمام قوت کو صرف کر سکتے ہیں، اس لیے ان کے سارے خاندان کا پانی بند کر دیا جائے۔ جب اس پریشانی سے گزریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ تو میرے دوستو، 7 محرم کو تمام اہل بیت کے لیے، تمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے لیے پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ دریائے فرات پر 500 پہرے دار لگا دیے جاتے ہیں کہ جو بھی امام حسین کا قافلے کا انسان اگر کوئی آتا ہے تو فوراً اس کو قتل کر دیا جائے اور ایک قطرہ پانی کا نہ دیا جائے۔ پانی بند ہو جاتا ہے۔ اب شمر اس لشکر کو لے کر کے وہاں پہنچتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو شرط رکھی تھی تم نے اس شرط کو قبول نہیں کیا، آخر تم چاہتے کیا؟ اس نے کہا کہ یا تو پھر ابن زیاد کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لو، اپنا حاکم مان لو، یا تو پھر ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم کو یہ 9 محرم کی بات، اور 7 سے پانی بند ہوا، 8 بھی پانی بند رہا، اور آپس میں مشورے چلتے رہے کشمکش میں، کسی طرح جنگ نہ ہو، کسی طرح قتل و غارت گری کا بازار نہ گرم ہو، کسی طرح یہ معاملہ سلجھ کر اور ایک راستہ اختیار کر لے۔ لیکن ان دشمنوں نے صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے اوپر آمادہ تھا۔ پھر 9 کو جب بات آئی تو شمر سے کہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھو اب تو شام ہو چکی ہے، ہم آپ سے جنگ بھی نہیں کرتے ہیں، ہم کو ایک دن دیا جائے تاکہ ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جستجو رکھوں اور اللہ کے بارگاہ میں کچھ عبادت پیش کر سکوں۔ شام ہو گئی، سب نے حکمتاً سوچا اچھی بات ہے، رات میں تمام اہل بیت گھر چکے تھے، پیاس سے تڑپ رہے تھے اور تمام تر پریشانیاں سروں کے اوپر منڈرا رہی تھی اور کسی طرف کوئی بچنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ ایک طرف تو پانی بند، پیاس سے 3 دن کی شدت میں وہ پریشانی کا عالم، اور دوسری طرف قافلے والے گھرے ہوئے ہیں، دشمنوں 3 قافلے ابن زیاد کے گھیرے ہوئے ہیں، کسی طرف کوئی نکلنے کا راستہ نہیں دے رہے ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ بس یہی وہ مقام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آزمائش کا وقت رکھا تھا۔ اسی رات اپنے تمام چاہنے والوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں اکٹھا کیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ دشمن میرا زمانہ ہے، یہ جو دشمن ہے یہ میرے لیے صرف دشمنی ہے، اور تم لوگ تو میرے کہنے پر آئے ہو، تم لوگ چاہو تو تم جا سکتے ہو، میں تم کو امان دلا سکتا ہوں اور مجھے قتل کر دیں گے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن تم لوگ یہاں سے بچ کے نکل جاؤ۔ سب نے کہا کہ اے حسین، ہم تمہارے قدم میں قدم ملا کر کے آج کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں، ہم اس شیطان کے سامنے جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم اپنے خاندان کو مٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی طرح ہم اپنی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر کے ہم واپس جانے والے نہیں۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور یہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے رات گزرنے دو، صبح کا وقت ہوتا ہے میرے دوستو، پیاس کے مارے پورے قافلے میں پریشانی، ایک طرح کا 3 دن کا پیاسا، ہم اور آپ جو صبح سے لے کر کے شام تک روزہ رکھتے ہیں، شام کو کیا حالت ہوتی ہے ہماری کہ جو ہے
بالکل جان نکلنے کو منہ میں آ جاتی ہے، اور جو 3 دن کا پیاسا اور اس قافلے کے پیاس میں تڑپ رہے لوگوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے علی اکبر بھی تھے، علی اصغر جو ابھی 6 مہینے کے بچے، علی اصغر، سکینہ جو حضرت امام حسین کی بیٹی ابھی معصوم، بالکل نحیف جسم و جسامت کے اعتبار سے کمزور، 3 دن کے عالم میں پانی رکھا رکھایا بھی ختم ہو گیا، اور پیاس کے مارے سب چیخ و پکار پوری مچی ہوئی ہے، اور قافلہ پورا گھرا پڑا ہے، کسی طرف کوئی نکلنے کا راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں دینے کے لیے تیار۔ حضرت جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کشمکش کے عالم میں کہ میں ایسی حالت میں کیا کروں جس کی جو ہے پریشانی دیکھی نہیں جاتی، اور میں کیا کروں۔ سکینہ ایک طرف آواز دیتی ہے کہ اے میرے ابا جان، میرے لیے 2 بوند پانی کے لیے انتظام کر دو، میری جان بالکل نکلنے کے لیے قریب ہے۔ حضرت امام حسین تڑپتے ہیں اور بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی صبر کر، صبر کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا، کہہ کر کے سب کو دلاسا لے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین 10ویں محرم کے دن صبح کے وقت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی ہوا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت فاطمہ کے وفات کے بعد جو دوسرا نکاح کیا تھا دوسری بیوی سے، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بہت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹوں کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پیاس سے تڑپ رہے ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا باہمت بنایا تھا، حوصلہ بنایا تھا، لمبے جسم و قامت کے تھے اور بے طاقتور انسان تھے۔ وہ جب تمام اپنے پریوار کو، اپنے خاندان کو روتا اور بلکتا دیکھتے ہیں، ان سے رہا نہیں جاتا۔ سکینہ بولتی ہیں اے چچا جان میرے پاس آپ تشریف لائیں۔ حضرت عباس سکینہ کے پاس بولتی کیا بات ہے بیٹی؟ کہا میں نے اپنے ابا جان سے پانی کے لیے حکم دیا تھا، انہوں نے صبر کی تلقین دی، اے میرے چچا جان مجھے تو برداشت ہو رہا ہے، لیکن میرا ایک چھوٹا بھائی جو 6 مہینے کا علی اصغر ہے اپنے ایڑیے کو رگڑ رہا ہے، رونے کی بھی تاب نہیں رکھتا ہے، اس کے تڑپنے کو دیکھا نہیں جاتا ہے۔ میرے چچا میں نے زندگی میں جو چیز تم سے مانگی وہ چیز آپ نے حاصل کیا، آج میرے لیے نہ صحیح میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کے لیے کچھ پانی کا انتظام کر دو۔ حضرت عباس نے جب اس اپنی بھتیجی کا جب یہ تڑپتا ہوا کلیجہ دیکھا اور پریشانی سے تڑپ اٹھے، بیٹی ٹھیک ہے میں پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ لمبے چوڑے طاقتور انسان فوراً مشکیزہ ہاتھ میں لیتے ہیں اور گھوڑے کے پکڑتے ہیں نکیل کو اور بیٹھتے ہیں۔ حضرت امام حسین پوچھتے ہیں اے عباس میرے بھائی تو کدھر جا رہا ہے؟ فرمایا میرے بھائی آج مت روکو، مجھے اپنے بھتیجیوں کا چیخنا چلانا اور اس طرح پیاس سے بےتاب ہونا دیکھا نہیں جا رہا ہے، اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور گھوڑے کو دوڑاتے ہیں میرے دوستوں، اور دریائے فرات کے اوپر شروع میں تو 500 لوگوں کا پہرا تھا، اس دن 2000 کا تھا۔ جب امام جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے قریب پہنچتے ہیں، دھول اڑتی ہوئی لوگ دیکھ کر کے دہل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کون شہسوار آ رہا ہے۔ جب یہ پورے دشمن جو پانی کے اوپر قابض تھے وہ سب ایک بیگ حملے کے لیے تیار ہوتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تروال ذوالفقار سے ایک طرف سے گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے ہوئے اور سب کو تہہ تیز کرتے ہوئے اور دریائے فرات میں اپنا گھوڑا کدا دیتے ہیں، اور جس وقت گھوڑا پانی کے اندر قدم رکھتا ہے آپ اپنا مشکیزہ اٹھا کر کے پانی بھرتے ہیں اور گھوڑے سے کہتے ہیں ارے گھوڑا تو بھی پی لے اور آج تو بھی سیراب ہو جا، تو بھی کئی دنوں سے پیاسا ہے۔ گھوڑے نے سر ہلا دیا، حضرت عباس نے مشکیزہ بھرا اور پانی ہاتھ سے بھر کے منہ کے پاس جیسے لائے۔ سکینہ کی بات یاد آ گئی کہ میری بھتیجی اتنی پیاس میں تڑپ رہی ہے اور عباس تو پانی پینے میں پڑا ہے۔ حضرت عباس نے اپنا مشکیزہ پیٹھ میں ٹانگ کر کے اور پھر اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں۔ اتنا دیکھ کر کے وہ ظالم شیطان جو پانی کے اوپر روک کے اوپر معمور تھے فوراً ایک بیگ ٹوٹ پڑے اور حضرت عباس کے اوپر وار کیا۔
قسم خدا کی حضرت عباس نے اپنے بھتیجے سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ اے بھتیجی میں زندہ واپس آؤں گا اور تیرے لیے پانی کا انتظام کرنے آؤں گا. اور روایت میں لکھا ہے کہ حضرت عباس اپنے بھتیجی سے اگر وعدہ نہ کرتے تو اس سارے میدان کے دشمنوں کو اپنی موت کی پرواہ نہ کرتے سب کو تہوبالا کر دیتے، لیکن اصل ان کو پانی بچا کر کے اپنے قافلے والوں تک لے جانا تھا. وار ہو رہے ہیں، حضرت عباس کے اوپر دائیں ہاتھ پر وار ہوا، ہاتھ بازو کٹ کے گر گیا. وہ جو ہے مشکیزے کو اٹھا کر کے آپ نے اس ہاتھ میں ٹانگا اور نکیل کو پکڑا، پھر گھوڑے کو دوڑایا، دوسرا پڑا، یہ بھی بازو کٹ کے گر گیا. آپ نے مشکیزے کو اپنے منہ میں دبا کر کے اور بڑے کسی ملعون نے ایسا تیر سے وار کیا کہ اس مشکیزے کو پار کر کے آپ کے چھاتی مبارک کے اندر داخل ہو جائے اور آپ اتنا قریب پہنچ جاتے ہیں کہ بالکل قافلہ ان کا نزدیک رہتا ہے. جب وہ زمین پر میرے دوستوں گرتے ہیں اور آپ اندازہ لگائیے ایسی سنگلاخ زمین تھی، ایسی پتھریلی زمین تھی کہ جب انسان کسی اونچی جگہ سے گرتا ہے، بائک وغیرہ سے گرے یا کسی، تو گرنے میں کوشش کر میں ہاتھ کے بل گروں تاکہ ہمارا جسم محفوظ رہے، ہمارا سر محفوظ رہے. آپ اندازہ لگائیے حضرت عباس کے سلسلے میں کہ عباس نے کس چیز کا سہارا لیا ہوگا. نہ ان کے بازو تھے، نہ ان کے اندر جسم کے اندر اتنی طاقت اور قوت تھی. نیزہ لگا ہوا ہے، تیر اور تلوار کے اتنے شدید زخم ہیں کہ بالکل جب وہ گھوڑے سے گرے پھر آواز لگائی، اے میرے آقا حسین بن علی میری خبر لو اور آؤ پانی لے جا کر کے میرے خاندان والوں کر کے پلاؤ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب سنتے ہیں خیمہ سے نکل کر کے پہنچتے ہیں اور عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے گود میں لیتے ہیں اور حضرت عباس مسکراتے رہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے علی، اے جو ہے ابن اے حسین، آج تو میرا آخری وقت ہے اور مجھے حضرت فاطمہ امی جان کا چہرہ نظر آ رہا ہے اور میں پیاسا ہوں اور وہ جام کوثر نانا مجھے دکھا رہے ہیں کہ اے عباس وہاں کی پیاس چھوڑ اور تو جلدی سے میرے پاس تشریف لا، میں تجھے اپنے جام کوثر سے تجھ کو میں سیراب کروں. مسکرا رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم ہو گیا. پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے حضرت امام حسین خیمہ میں لے جاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں تو بالکل واویلا مچ جاتا ہے. حضرت امام حسین سب کو خاموش کرتے ہیں اور خاموش کرنے کے بعد سکینہ جو بالکل چھوٹی بچی تھی، بہت نحیف، بہت کمزور، بہت بے دل، بے ہوشی کے عالم میں جب ان کو کچھ ہوش آیا تو لگا کہ میرے چچا عباس پانی لے کر کے آئے گئے ہیں. ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ملعونوں نے ان کے پانی کو بھی زمین پر گرا دیا اور لانے سے روک دیا. جب سکینہ کو سہارا لے کر کے اٹھتی ہیں، حضرت عباس کے پیر کو پکڑتی ہیں کہ چچا جان پانی لے آئے، چچا جان پانی لے آئے، لائے ہو تو میرے منہ میں 2 قطرے ڈالو اور سب سے پہلے میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کے منہ میں ڈالو، اس کو کچھ جان آئے. سب نے رونا شروع کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے بیٹی حضرت عباس دنیا میں نہیں ہے، ان شیطانوں نے ان کو بھی اس دنیا سے رخصت کر دیا. میرے دوستو وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ واقعات ایسے ہیں میرے دوستو کہ 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے کی بات نہیں ہے، اس کے لیے تو کافی وقت چاہیے. اور میرے دوستو انشاءاللہ یہ تو ابھی امام جو ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی، بھی بہت سارے کربلا کے واقعات ہیں ایسے کہ انسان اپنے دل اور کلیجے کو تھام نہیں سکتا ہے کہ چشم فلک نے کیسا واقعہ دیکھا ہوگا. چشم فلک مجھے بدر، جنگ بدر اور احد، خندق کو سلام، لاکھوں سلام، ساری چیزیں، لیکن میدان کربلا کا، جنگ کا ثانی کوئی نظر نہیں آتا. اس لیے کہ آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، بیانوں میں سنا ہوگا، بدر کے اندر جو جنگ ہو رہی تھی تو وہاں جوان کے مقابلے میں جوان آتا تھا، بوڑھوں کے مقابلے میں بوڑھا آتا تھا. لیکن یہ ایسا واقعہ ہے میرے دوستو کہ یہاں ایسا ظالم خون کے پیاسے ہو رہے، نہ بوڑھوں کو چھوڑا، نہ بچوں کو چھوڑا، نہ جوانوں کو چھوڑا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ
اگلا جمعہ بھی اس محرم کی کچھ ہی تاریخ میں پڑے گا، انشاءاللہ میں اس واقعے کو ضرور مکمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محرم کے مہینے میں جتنی زیادہ انسان کو عبادت چاہے اتنی زیادہ کریں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہوں میں دعا بھی کرتے رہیں، اس لیے کہ ان کی برکت سے ہم لوگوں کی دعائیں قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔